عملی طور پہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں اس کو وہیں کھڑا کیا جائے گا جو عملی طور پر جس کے ساتھ ہوگا۔ اس پلید کے ساتھ اٹھنا، پھر اگر نماز کے لیے فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آج بھی گندی فلمیں دیکھ رہے ہو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر تو پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے وہ تو گندی فلم نہیں دیکھتا تھا، میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ آپ 2 قدم آگے ہیں اس سے۔ وہ تو بندروں کا زنا دیکھتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھتا تھا۔ بندروں کے زنا سے مراد بندروں کا وہ فعل دیکھتا تھا جو ان کا مخصوص فعل ہے۔ وہ صرف بانسری بجاتا تھا، اور آپ کے کانوں میں ایئر فون جو لگائے میرے بھائی، تو وہ کتنی ترقی یافتہ میوزک ہے۔ اور جب تم کانوں میں ایئر فون لگا کر مٹک مٹک کر کسی ہیرو کے تصور میں چلتے ہو تو سوچو کہ گنبد خضرا میں مکین گنبد خضرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس کا گھر لوٹا ہے نا، اس نبی سے پوچھو نا، آقا علیہ السلام قبر انور میں تھے، قبر انور میں۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے امام نے تو 2 قسمیں کھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں، میں ان سے کوئی بحث و بحثے کا جو ہے وہ بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں نبی کی بیوی کو بیوی مانتے ہو یا نبی کی بیویوں کو بیوہ مانتے ہو، اتنا بتاؤ۔ ہر مکتبہ فکر کا انسان نبی کی کسی بیوی کو بیوہ نہیں کہتا بلکہ بیوی کہتا ہے۔ عائشہ زوجہ محمد الرسول اللہ، عربی اجمی سب ان کو زوجہ کہتے ہیں۔ اب پوچھتا ہوں، جس کا شوہر مر جائے اس کی بیوی تو بیوہ ہوتی ہے، جس کا شوہر زندہ ہو اس کی بیوی بیوی ہوتی ہے۔ یا تو بیوی کہنا چھوڑ دو یا تو مردہ کہنا چھوڑ دو۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ہمارے عقیدے میں نبی زندہ ہیں، ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئی بلکہ وہ بیویاں ہی ہیں۔ اس کا ثبوت مولانا مر جائیں، کتنے ہی بڑے مولانا ہو، عدت گزارنے کے بعد ان کی بیوہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ کوئی مدرسہ نہیں روک سکتا، کوئی بیٹا نہیں روک سکتا، کوئی بھائی نہیں روک سکتا، نکاح کر سکتی۔ بولو کر سکتی نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کی بیوی دوسرا نکاح نبی کے بعد کبھی نہیں کر۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ جس کا شوہر مر جائے وہ نکاح کر سکتی، جس کا شوہر زندہ وہ کیسے؟ اسی لیے امت کا دیکھ لو نا، پوچھ لو کسی مکتبہ فکر سے پوچھ لو، حضور کی بیویاں بیویاں ہیں۔ اور اگر وہ نہ مانے مکتب والا آدمی تو ہمیں مکتب کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دے۔ تو قرآن رسول اللہ کے ظاہری دور کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو جب قرآن قیامت تک کے لیے تو قرآن ابھی بھی تو زوجہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ تو بات دور نہ نکلے تو یہ عرض کر رہا تھا، مسلمانوں سوچو، غور کرو، جب کانوں میں ایئر فون لگاتے ہو میوزک سنتے، آقا کے دل پر کیا گزرتا؟ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے بڑھاپے میں بھی داڑھی مڈاتے، چہرے پہ بسترا پھیلاتے، ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں، صرف آپ کا عشق رسول جانچنا ہے۔ عشق مصطفیٰ صرف نعتوں کو سن کر یہ نعرہ لگانا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سوچو، کبھی سوچا جب صوفی سرمد نے فیضی ایک مولوی تھا جو اکبر کے دربار میں رہتا ہے اور اکبر کی ہر بات پر وہ الٹی سلٹی دلیلیں پیش کرتا تھا۔ اکبر کی محبت اس پر اتنی غالب آ گئی کہ فیضی نے اکبر کے کہنے پہ داڑھی بھی منڈانا شروع کر دی۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھے، بڑا مولانا تھا، عالم تھا، مولانا نہیں عالم تھا، بلکہ عالم بھی کیا کہو، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن اس کی علمی صلاحیت اتنی تھی میرے بھائی کہ اس نے قرآن مقدس کی تفسیر
بغیر نقطے کے لکھی ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر۔ علماء سے پوچھو ایک صفحہ لکھنا دشوار ہوتا ہے بغیر نقطے کے، اس نے پوری قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ فیضی اتنا بڑا علم والا تھا، اکبر کے کہنے پر داڑھی منڈانا شروع کر۔ صوفی سرمست جا رہے تھے، اللہ کے ولی تھے، دیکھا کہ فیضی حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہا ہے، تو فیضی کا فیضی داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو چونکہ اللہ والوں کا مذاق اڑانا اس کا اپنی طبیعت میں تھا، اس نے جواب دیا حضرت داڑھی ہی تو چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہا ہوں۔ تب صوفی سرمست نے کہا بابا جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تو وہ دیکھ لیتا تو تجھے احساس ہوتا کہ تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ محمد الرسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ سر قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، بتاؤ جو قوم اپنے نبی کے نام پر داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے، اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ آج کہتے ہیں پوری دنیا میں لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جو قوم قبر انور میں بھی رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں بھی تکلیف پہنچے، سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ بڑا گناہ، میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور سن لو جب آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا، وہ کیسے پکڑ کرے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جلدی بات مکمل کرتا ہوں۔ میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام جب الحزن ہے، اس وادی کا نام جب الحزن ہے۔ جب الحزن کا مطلب اپنی عام زبان میں بتائیں کہ غم کا کنواں ہے اس وادی کا نام، اور اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خچر کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں، اور ایک ایک بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہے۔ جب کوئی بے نمازی مرے گا تو اسی جب الحزن میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور جب وہ موٹے موٹے 70 منہ والے بچھو اس کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کی ہڈی کے جوڑ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بہت غرور ہے نا اپنی جوانی پر، بڑا ناز ہے نا اپنی طاقت پر، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کھیت کا بچھو انگلی بھر انگوٹھے بھر ہوتا ہے، اگر وہ ڈنک مار لے تو آدمی پورا کے پورا تڑپنے لگتا ہے۔ کھیت کا بچھو کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی جہنم کا بنایا ہوا وہ بچھو جس کے 70 منہ ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، 1000 سال تک کے زہر گھومتا رہے گا۔ کیا جاتا ہے 10 منٹ نماز پڑھنے میں، کیا جاتا ہے 10 منٹ نماز کا وقت نکالنے میں، سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا تھا، میری بہنوں شوہر کتنا بھی وفادار ہوگا، بلکہ دنیا میں میرے بھائی کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تھا، اس دن مولا علی نے روتے ہوئے کہا تھا آج مجھے یقین ہے، پہلے سے بات یقین کی تھی لیکن روتے ہوئے کہتے ہیں آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن یہ تاریخی جملہ کہا تھا، کیوں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار فاطمہ کہتا تھا تو 3 بار لبیک کہتے ہوئے دوڑتی آتی تھی، اب 3 بار آواز دیتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دیتی۔ وصال فاطمہ نے بتایا دنیا میں کوئی، جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے آپ بتائیں تو صحیح، اور جن کا نکاح آسمانوں پر ہونے پر علماء نے سینکڑوں دلیلیں پیش کی ہیں، وہ مولا علی فرما رہے دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ ہمارا کون؟ سب سے دل لگایا، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو گھنٹوں بیٹھتے، اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے،
اور اتنا عذاب ہے میرے بھائی بے نمازی ہونے کا. سب کو تو جانے دو، ساری باتیں اپنی جگہ. اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازیوں سے اتنے ناراض کہ آقا نے صحابہ سے کہا بے نمازی ملے تو اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت. جیسے ہم اپنے بچوں کو بگڑے ہوئے بچوں سے روکتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، آقا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر، ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی ہے. لعنت، جس قوم پہ لعنت برسے وہاں برکت کیسے ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا. لعنت کون برسا رہا ہے؟ بولے اللہ. کون برسا رہا ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا نا آپ کو میری بات کا، لیکن لعنت کون برسا رہا ہے؟ جواب دے، کون برسا رہا ہے؟ اللہ. کون برسا رہا ہے؟ جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت ہوگی. اب لعنت برسانے پر گئی گھر کی برکت، گھر کی برکت گئی. اب آپ آئے میرے پاس، امین القادری تو تعویذ دے تاکہ گھر میں برکت ہو. اب جس کی گھر کی برکت اللہ اٹھا لے تو کروڑوں امین القادری مل کر بھی اگر پورا تعویذ نہیں بلکہ پورا قرآن آپ کے گھر میں بیٹھ کے لکھیں تو بھی کیا آپ کے گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. برکت اٹھائی اللہ نے اور برکت لانے جا رہے ملا کے پاس. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائی، یہ جملے کڑوے ضرور ہیں لیکن معاف کرنا، آج جو مسلمان پریشان ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اور جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور قیامت تک اللہ کی بارگاہ ہی سے مسائل کا حل ہے. جب تک مسلمان نماز کا پابند رہا، یہی ہندوستان ہے. ہندوستان 1000 سال تک اس ہندوستان کے تخت پر ہمارے قدم تھے. آج بھیک مانگ رہے ہیں ہم، آج ڈر رہے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. یہ جتنے آج تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، کل تمہارے سامنے کاسہ گدائی لے کر کھڑے تھے. ان کے باپ دادا بھیک مانگ رہے تھے ہمارے دروازوں پر. کب تک؟ جب تک ہم اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ تھے لوگ ہمارے دروازے پہ بھیک مانگ رہے تھے. جب سے ہم نے مسجدوں کا در چھوڑ دیا، اللہ کا در چھوڑ دیا، خدا کی چوکھٹ چھوڑ دی، آج تم بھیک مانگ رہے ہو اور دنیا بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. ذلیل کر رہی ہے دنیا. رو رہے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. میرا اللہ ماحول بدلنے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا. یاد رکھنا، صدیوں کا بگڑا ہوا ماحول وہ لمحے میں بناتا ہے. اس کی شان ہے کن فیکن، اس کی شان ہے کن فیکن. وہ کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے. فرعون کے گھر میں اگر موسیٰ کو پالنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بے شک بے شک. لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جہاں لوگوں کی طاقتیں ناکام ہو جاتی ہے وہاں میرا اللہ لنگڑے مچھر سے کام لیتا ہے. آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے ہجرت کر لو، توبہ کر لو. آپ کو درد ہے نا، درد ہے نا بچیاں ادھر ادھر کیوں جا رہی ہے؟ یہ صرف واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے لیے درد ہے. آپ کو درد ہے نا قوم کا، صرف کانفرنسوں میں درد بھری باتیں کرنے کے لیے درد ہے. بتاؤ اگر واقعی درد ہے میں سمجھ لوں میں بدلوں گا تو ماحول بدلے گا. میں نے گناہ نہیں کرنا، چھوڑ دینا. اور ایک بار گناہ چھوڑ کر دیکھو، گناہ چھوڑنے میں سکون ہے، سکون. یہ جو نرم نرم بستروں پر پیٹ بھر کے کھا کے بھی سکون کی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ناراض ہے اللہ. اللہ ہم سے ناراض. اللہ کو مناؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا مدد کیوں نہیں آتی؟ فلاں مر رہا ہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں پر بلڈوزر چل رہے، آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ عورتوں کے جنازے اور عزتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد؟ برقع پہن کر کے بچیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ مسجدوں کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ قرآن کے اوراق جلائے جانے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟
دی. میں نے کہا جو قوم پوری پوری رات زنا کی فلمیں دیکھے گی اس پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ان پر اللہ کی مدد کیسے نازل ہوگی؟ اللہ اکبر. جو بھاوچ کے ساتھ دیور پاپ کی نظر ڈالے اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس گھر میں سالی اور بہن بھائی کا تقدس پامال ہو اس گھر میں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جس گھر میں قرآن تیجے 10ویں 20ویں پہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن فلمیں روزانہ دیکھی جاتی ہے ان لوگوں پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، یاد رکھنا یہ جو دوسرے لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کو اللہ ہی نے مسلط کیا ہے. کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے. نہ وہ ڈائریکٹ انعام دینے کے لیے آتا ہے نہ ڈائریکٹ سزا دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ تصور و تخیل سے پاک ہے. جب کسی کو سزا دیتا ہے تو اللہ کسی کو مسلط کرتا ہے اور جب کسی کو انعام دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کرتا ہے. میرے بھائی بدلنا پڑے گا ورنہ آج کے حالات کچھ ٹھیک ہیں، اس سے بھی بدترین حالات پیدا ہوں گے. کوئی مدد نہیں کرے. جس سے اللہ مدد کا ہاتھ اٹھا لے کوئی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس کو قتل کروں. کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اسے قتل کر، اس کا وجود میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تیرا باقی. جس قوم سے کیڑے مکوڑے نفرت کریں اس قوم سے لوگ کیسے محبت کریں گے؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں مولانا بڑا تعصب کا دور ہے. میں بس اتنا سمجھتا ہوں، میں کسی کی چمچاگیری کرنے نہیں آیا، نہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں. تعصب کا دور ہے ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ وہ بس پہ بھی آپ کو جگہ نہیں دینا چاہتے. دنیا کے لوگ بس میں بھی اپنی سیٹ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے بازو میں جگہ آپ کو دیکھتے ہیں تو اور پھیل کے بیٹھ جاتے، جگہ نہیں دیتے. لیکن یہی بندہ جو آپ جیسے مسلمان کو بس میں اپنے بازو میں بٹھانا نہیں چاہ رہا تھا، جب یہ اجمیر شریف یہی جا رہا ہے تو ہاتھوں میں پھول لے کر جا رہا ہے. وہی جو بس پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا ہے اجمیر شریف وہی پھول لے کے جا رہا ہے. مسعود سالار غازی کے وہی جا کر کے سر جھکا رہا ہے. وارث دیوا کے وہی جا کر کے اپنا سر خم کر رہا ہے. مخدوم کے چوچا کے وہاں وہ جا کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے. اب یہ انداز کتنے جائز ہے ناجائز ہے یہ مفتی صاحبان لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کیا آپ کو جو اپنے بازو میں بیٹھنے کے لیے بس میں جگہ نہیں دے رہا تھا وہ میرے مخدوم کے ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہے؟ وہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ پھول کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تعصب کے اس دور میں خواجہ داتا بتا رہے ہیں او نبی کا دل دکھانے والے تم میرے جیسا مسلمان بن جا. آج بھی یہ تعصبی تجھے پھول پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. بات تعصب کی نہیں ہے، مجھ جیسا سچا مسلمان بن، یہ بھی تیری غلامی کرتے نظر آئیں گے. تو اسمی اور رسمی مسلمان تو بنا لیکن تو معین الدین جیسا مسلمان بنا. یہ بات ہے. لیکن بات ہمارے جلسوں میں ہم سنتے ہیں پھر کہتے ہیں کل، پھر کہتے ہیں کل. کون سے وہ گناہ ہے جو ہمارے سماج میں نہیں؟ ایک گناہ پڑھ کر بات اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. اس وقت ہمارے سماج میں جو گناہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ہے لڑکے اور لڑکیوں کے آپسی ناجائز تعلقات، اور اس کو فیشن کا نام دیا جائے. میں سمجھتا ہوں 80% لڑکے اور لڑکیاں کسی مذہب کے ہو کسی مسلک کے ہو، اگر آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو یہی، اور اس کو یہ فیشن کا نام دیتے ہیں. جس 20% لڑکے اور لڑکیاں محفوظ ہیں وہ ان کو تانا دیتے ہیں، اور لڑکوں کو کہتے ہیں تم لوگ مرد نہیں ہو. اسکول اور کالج میں ہم لوگ بھی یہ تانا سن چکے ہیں. حالانکہ وہ دور تو آج سے تقریباً 15 17 20 سال پہلے کا دور تھا. ابھی تو اور بگاڑ پیدا ہو گیا. اس لیے زیادہ علم ہے مجھے کیونکہ میں خود جو ہے ایک انگلش اسکول اور ایک جونیئر کالج کا چیئرمن ہوں. حالانکہ ہم اپنا تعارف اس اعتبار سے کبھی نہیں کراتے. ہمارا تعارف اتنا ہے کہ بہت اچھا تعارف ہے اپنا. بسط کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. اپنا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ سگے سگانے بارگاہ رسول ہے اور کچھ نہیں. لیکن اتنا ہے سنی دعوت اسلامی نے پورے انڈیا میں اب تک انگلش اسکول 15 سے زائد قائم کر دیے. عشق رسول کے ماحول میں
انگریزی تعلیم دی جا رہی ہمارے یہاں، لیکن ماحول بہرحال ہمیں پتہ ہے اسکولوں کا کالجوں کا، تو وہ 20% جو محفوظ ہے ان کو تانا دیا جاتا ہے تم مرد ہی نہیں ہو. لڑکیاں کہتی ہیں تو پرانے دور کے دقیانوسی خیال کے یہ اور وہ ہے. یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو فیشن. ہر فلم کا سرنامہ ہے عشق، ہر ناول کا عنوان ہے عشق. انہیں پتہ ہی نہیں عشق کہتے کسے. اگر کوئی واقعی عشق کرے نا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تم جو عشق کر رہے ہو یہ نفسانیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ پاپ ہے، یہ کسی کی آبرو پر حملہ کرنے کا بدترین بہانہ ہے. اگر کوئی پیشاب کو شربت کہہ کر پیے وہ شربت نہیں ہو سکتا. نام بدلنے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی. عشق کیا ہے؟ چلو آؤ عشق ہی کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ہمارے مذہب میں یہاں تک ہے صاحب بار شریعت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ مسئلہ لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے وہ پاک دامن رہے، دل میں چھپا کے رکھے، کسی سے اظہار نہ کرے، اسی حالت میں مرے گا تو مقام شہادت پائے گا. ہمارے یہاں عشق کرنے پہ مر جائے، حضور کے عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں، حضور علیہ السلام وہ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی کو کسی سے اپنے جیسے انسان سے عشق ہو جائے لیکن پاک دامن رہے. عشق میں پاک دامنی شرط ہے. یہاں تو پاک دامنی ہے ہی نہیں بلکہ جھوٹے وعدے. شادی کے نام پر ایک لڑکی کا سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے اور جیسے بھورا پھول کا رس چوس کر دوبارہ اس طرف رخ نہیں کرتا ویسے لڑکے لڑکیوں کا سب کچھ لوٹ کر پھر دوبارہ اس طرف رخ نہیں کرتے اور پھر وہ لڑکی بیچاری زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. آج کل شریف لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں آ رہے، جو بدنام ہو چکی سماج میں اس کو کب رشتہ آئے گا اچھا. آج کل کا چیٹر اور چور بھی کسی ایسی لڑکی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو بدنام ہو چکی ہو. میں اپنی قوم کے لڑکوں سے پوچھتا ہوں اگر یہی حالت تیری بہن کے ساتھ ہوتی تو تیرے دل پہ کیا گزرتا؟ یہی کیفیت اگر تیری بیٹی کے ساتھ ہوتی تو تیرے دل پہ کیا گزرتا؟ اور یاد رکھنا اگر آج تو نے کسی کی بہن بیٹی کی آبرو کا نیلام کر کے اور اس کا سب کچھ اس کی جوانی اور شباب چوس کر تو بھاگ گیا ہے جھوٹے وعدے کر کے، وہ کروٹ بدلتی ہوگی جب اس کی آہیں باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی اور وہ تجھے چین سے جینے نہیں دے گی. کسی کی بھی الٹی گنتی اسی وقت شروع ہوتی ہے، کسی کو بھی زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو کہ اللہ اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا. یہ فلم میرے بھائی ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. اے میرے نوجوان میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں تم بہت بھولی ہو میری بچیوں، وہ 3 گھنٹے کی فلم تیری زندگی نہیں ہے. تجھے تو 60 سال جینا ہے، 70 سال جینا ہے. تو پاک دامن رہے، گھر میں رہے، پردے سے رہے. کسی اداکارہ کسی لڑکی کو تو ایڈیل مت بنا. اگر تو نے ایڈیل بنانا تو سیدہ زینب کو بنانا، تو نے ایڈیل بنانا سیدہ فاطمہ کو بنانا، تو نے ایڈیل بنانا سیدہ خدیجہ کو بنانا، تو نے ایڈیل بنانا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بنانا. میری بہنوں ان سیدانیوں کی زندگی کو پڑھو، نبی کے گھر والی خواتین کو، حضرت عاتقہ کی زندگی کو پڑھو، صحابیات کی زندگی کو پڑھو. کیا وہ خواتین تھی؟ آج عورتیں میک اپ کر کے ولیمے میں چلی، میک اپ کر کے شادیوں میں چلی، دوپٹوں کو گلے میں لٹکا دیا. کیا وہ خواتین تھی؟ حضرت سیدہ سمیہ اسلام کے نام پر پہلی شہید عورت ہے، یہ پہلی شہید خاتون. سمیہ بڑی عمر کی خاتون تھی، اسلام قبول کر لیا اور گھر گھر جا کر کے عورتوں کو سمجھاتی تھی اور رسول اللہ کے قریب لا کر کے بٹھاتی تھی، کہتی تھی حضور ان کو مسلمان کریں. عورتیں مسلمان ہوتی تھی. ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چل گیا کہ سمیہ اسلام کا پرچار کر رہی ہے، ان کے گھر گیا، بال پکڑے اور پکڑ کے کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا کہ تو محمد عربی کی کنیزوں میں اضافہ کرتی ہے؟ مجھ سے ڈر نہیں لگتا. حضرت سمیہ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ابو جہل مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اور اس کے بعد اس نے بال پکڑے اور ایک درخت سے باندھ دیے اور حضرت سمیہ کو کہا اتنا مارا
کہا کہ محمد عربی کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ سمیہ نے کہا اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر 1000 جانیں دیتا تو بھی میں محمد عربی کی نالین پہ قربان کر دیتی۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، اور تیرے سر پہ سر تیرے نام پہ جان کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ نے کہا 1000 جانے کروڑوں جانے قربانے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اتنا غصے میں آیا کہ اونٹ کے ایک پیر سے آپ کا پیر باندھا۔ بہنوں کی خاص توجہ، یہ گلشن اسلام یوں ہی آبیار نہیں ہوا ہے۔ اونٹ کے ایک پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے اونٹ سے سمیہ کا حضرت سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور دونوں مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا۔ جب اونٹ مخالف سمت میں دوڑے تو کیفیت کیا ہوگی؟ میری زبان حیا اس پہ تبصرہ کرنے پہ خاموش ہے۔ جب اس مقدس صحابیہ کے دونوں پیروں میں فاصلہ ہوا تو اس مقام پر تیر چلوایا جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کا وجود 2 حصوں میں تقسیم ہوا، شہید ہوئی لیکن محمد عربی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آج تو کوئی شادی کی لالچ دے دے تو آبرو لٹ جائے، آج اگر کوئی گھر بسانے کی موبائل کی لالچ دے دے تو آدمی سب کچھ قربان کر دے۔ کون سے دین پر عمل کر رہے؟ اور یاد رکھنا اللہ کا دین مت چھوڑنا۔ دنیا میں فاقے کر لو، غربت میں جی لو، اس لیے کہ روٹی کپڑے مکان کی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان قیمتی چیز ہے، ایمان۔ میری بہنوں اسے ہندوستان میں دیکھ لو جو رسول اللہ کا دین چھوڑ کر گیا، آج کتے سے بھی زیادہ بدترین اس کی زندگی ہو گئی ہے۔ اگر تم کہیں جانے کا سوچو گی شادی کے نام پر، کسی اور کے نام پر یا کوئی لے جانے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھنا لوگوں کا کہیں گزارا نہیں ہے۔ دین سچا ہے، دین پر عمل کرو، دین سے وابستہ رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ نوجوان جو افیئر کے نام پر بچیوں کی آبرو لے لیتے ہیں اور ان کو لالچ دیتے ہیں جھوٹی، ایک حدیث سنے بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی چڑیا کے ساتھ کھیلا ہوگا، چڑیا چھٹاک بڑھ کی چڑیا ہوتی ہے، چڑیا کے ساتھ کھیلا ہوگا، وہ کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی ہوگی، چڑیا کے ساتھ کھیلا چڑیا مر گئی، قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا تھا۔ یعنی اگر چڑیا کھانے کے لیے کوئی ذبح کرے جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، چڑیا میں سمجھتا ہوں شاید 10 روپے بھی آج کی اس کی دنیا میں اس چڑیا کی قیمت نہیں، مفت میں ملتی ہے چڑیا، کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، کوئی ان کا مالک بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ چھٹانک پر کی چڑیا کے ساتھ کوئی کھیل کر اس کو مار ڈالے، قیامت میں وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مولا اس نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس چڑیا کی آواز اتنی تیز نکلے گی اس دن کہ ایسا لگے گا جیسے بجلی کڑک گئی، بجلی اس کی آواز میں اتنی کڑک پیدا ہو، بجلی کڑک گئی۔ اللہ فرمائے گا آج انصاف اور عدل کا دن ہے، کس نے تیرے ساتھ تیری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا؟ فرمایا جائے گا وہ فلاں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی، پھر بھی اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرے، پہاڑوں جیسے اعمال ہونے کے بعد بھی اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جو رسول اللہ کی امت کی خواتین کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، جس امت کو رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کی حرمت بہتر بتائی، کعبے کی عزت سے بڑی عزت اپنے امتی کی بتائی، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے سوچو کہاں جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اس سے پہلے کہ پکڑ کرے آج اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جو کچھ کر سکے ہو، جو کچھ کر چکے ہو اس کو آج ہی توبہ کرو، آج ہی بدلو۔ انشاءاللہ محفل جب ختم ہوگی ہم سب مل کر اجتماعی طور پہ دعا کریں گے، میں بھی اور آپ سب ہم لوگ رکیں گے، دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے اگر ہزاروں سال کا پاپی بھی
میری بارگاہ میں توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. اور توبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب گناہ سے نکلنے کا عہد کر لو تو دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ. گناہ میں سکون نہیں، توبہ میں اور نیکیوں میں سکون ہے. انشاءاللہ اگر آج توبہ کر لو گے تو زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ آپ کی نسلوں کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں. کیا توبہ کرنے کے لیے سب تیار ہیں؟ آئیے دعا کریں گے تب کریں گے، لیکن ہم سب مل کر ابھی توبہ کریں. زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ نے توبہ کر لیا، ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ بھی پڑھ لیں تجدید ایمان کی نیت سے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور کے وعدے کے مطابق آپ اور ہم سب آج گناہ سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. پاک ہو گئے. اب بتاؤ کون وعدہ کرتا ہے رسول اللہ کے نام پہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی؟ اب ہاتھ اٹھانے کا وقت آیا ہے. بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ. نہیں بھی وعدہ کرو گے تو نماز فرض ہے میرے بھائی، لیکن وعدہ کر لیں تاکہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا کرے. ذرا بتائیں تو کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ اٹھائے رکھیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں، اللہ کو گواہ. میں نے اپنی بہنوں سے نہیں کہا، لیکن بہنوں کا حوصلہ کتنا کہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ تو ایسی مجاہدانہ کردار رکھنے والے. اے اللہ تیرے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. مولا آج شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن برکت کا دن ہے، برکت کی شب ہے. مولا آج سے ہم سب کو نمازی بنا دے. مولا ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. جب بھی کوئی نماز کا وعدہ لیتے تو کیا کہتے ہو؟ جمعہ سے پڑھیں گے. آج یہ بھی بہانہ نہیں ہے، اب آنے والا دن جمعہ ہے، آج اسے شروع کرنا ہے. اور بلکہ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہے. جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ گھر جانے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو ہمارا آنا اور سب کا آنا کامیاب ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.